باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 25 نمبر قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں قیام کے دوران امت کے انفرادی اور اجتماعی کردار کے متعلق سلسلہ گفتگو عبداللہ بن زبیر کے امام کی تحریک کے متعلق موقف تک پہنچا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا امام علیہ السلام کی تحریک کے متعلق کیا کردار رہا اور کیا موقف تھا۔ یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے بعد امام حسین جب مکہ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر پہ امام عالی مقام کا وجود انتہائی گراں تھا، کیونکہ ابن زبیر اموی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے بعد مکہ کو اپنا مرکز قرار دینا چاہتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مکہ میں کوئی دوسرا ایسا شخص رکے جس کے وجود سے لوگ اس سے منہ موڑ کر اس شخصیت کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اہل مکہ کی مکمل توجہ فقط ابن زبیر ہی کی طرف رہے اور اس کے مقابل کوئی دوسرا شخص مکہ نہ آئے، جس سے مکہ میں اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے۔ اس وجہ سے امام عالی مقام کی مکہ آمد سے ابن زبیر پہ مکہ کی زمین تنگ پڑ گئی تھی، لیکن وہ اپنے اندر کی حالت بیان نہ کر سکتا تھا، جبکہ ظاہری طور پر امام حسین کے پاس آتا تھا، ان کی ابتدا میں نماز ادا کرتا تھا اور ان کی گفتگو کو سنتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک حسین ابن علی مکہ میں ہیں کوئی ایک بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ حسین ابن علی اور ابن زبیر میں قدر و منزلت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن زبیر کا ہم و غم ہی یہ بن گیا تھا کہ کسی طرح حسین مکہ سے نکل جائیں اور ان کے جانے کے بعد مکہ ابن زبیر کے لیے خالی ہو جائے، اور شاید ابن زبیر کا گمان یہ تھا کہ امام حسین اور دیگر شخصیات کو اس کے ارادوں کا علم نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ادنا فکر رکھنے والا شخص بھی ابن زبیر کی اس منطق سے آگاہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب عبداللہ ابن عباس امام سے ملاقات کر کے نکلے تو ابن زبیر امام عالی مقام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہاں میرے چاہنے والے اور اشراف کوفہ نے مجھے خطوط لکھے ہیں، پس میں اللہ سے اپنے اس راستے میں خیر و بھلائی کا طلبگار ہوں۔ تو ابن زبیر کہنے لگا کہ اگر آپ کے چاہنے والوں کی طرح میرے بھی ایسے چاہنے والے ہوتے تو میں کبھی ان سے روگردانی نہ کرتا، لیکن ساتھ ساتھ ابن زبیر کو یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں امام میری گفتگو سے یہ نہ سمجھیں کہ میں مکہ کو اپنے لیے خالی کروانا چاہتا ہوں، اس لیے ساتھ یہ تجویز بھی امام کی خدمت میں پیش کر دی کہ اگر آپ حجاز میں رکنا چاہیں اور یہاں سے اپنی تحریک چلانا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کی مخالفت نہ کی جائے گی۔ اور جب ابن زبیر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر کے نکلا تو امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، ان هذا الرجل ليس في الدنيا شيء احب اليه من ان اخرج من الحجاز وقد علم ان الناس لا يعدلون بي ما دمت فيه فيود انی خرجت منہ لتخلو له۔ اس شخص یعنی ابن زبیر کو پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں کہ میں حسین حجاز سے نکل جاؤں، اور اسے پتہ ہے کہ جب تک میں حسین مکہ میں ہوں اس وقت تک لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، بس اسی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں مکہ سے نکل جاؤں تاکہ مکہ اس کے لیے خالی ہو جائے۔ عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہوئے اس مکالمے کے چند نکات سامنے آتے ہیں جو
عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، اس سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ ابن زبیر نے امام کے ساتھ جو گفتگو کی اس میں واضح تضاد پایا جاتا ہے، یعنی کبھی وہ امام کو مکہ باقی رہنے کا مشورہ دیتا اور کبھی کہتا کہ اگر میرے پاس ایسے چاہنے والے ہوتے تو میں کبھی ان سے روگردانی نہ کرتا اور انہیں نہ چھوڑتا بلکہ ان کی طرف چلا جاتا۔ دوسری بات جو اس مکالمے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن زبیر کو ریاست و حکومت لینے کا اتنا شوق تھا کہ وہ امام کی موجودگی میں امام عالی مقام کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مکہ میں ہی رکیں اور مجھے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیں، آپ کی مکمل اطاعت کی جائے گی اور قطعاً آپ کی نافرمانی نہ ہوگی۔ تیسری بات جو اس مکالمے سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن زبیر اور امام کے مکالمے سے امام علیہ السلام نے ابن زبیر کو دو باتوں کی انتہائی تاکید کی۔ پہلی بات جس پہ امام نے بہت زیادہ زور دیا وہ یہ کہ امام نے خانہ خدا کی حرمت کو پامال نہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی، اور ایک ہی بات کو کئی جملوں اور تعبیروں سے امام نے بار بار اس بات کو دہرایا۔ اے ابن زبیر، میرے بابا امیر المومنین نے مجھے یہ خبر دی ہے ان بہا کبشن یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذلک الکبش۔ مجھے میرے بابا امیر المومنین نے خبر دی تھی کہ اس خانہ خدا میں ایک شخص کے قربان ہو جانے کے ذریعے اس کی حرمت پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور میں حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ اس قربانی کا مصداق میں حسین بنوں۔ کبھی یہ فرماتے واللہ لئن اقتل خارجا منہا احب الی من ان اقتل داخلا منہا بشبر، خدا کی قسم مکہ سے باہر قتل ہو جانا حسین کو خانہ خدا کی حدود کے ایک بالشت اندر قتل ہو جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور کبھی ابن زبیر کو یہ کہتے وَلَئِنْ اُقْتَلْ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَاعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اُقْتَلَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ شِبْرٌ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے اور حرم خدا کے درمیان دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنے فاصلے پہ مجھے قتل کر دیا جائے، یعنی جتنا دو ہاتھوں کے درمیان کو پھیلانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اگر اتنے فاصلے پہ مجھے قتل کر دیا جائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مجھے خانہ خدا کے درمیان ایک بالشت کے فاصلے پہ قتل کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا لا نستحلها ولا تستحل بنا، نہ ہم خانہ خدا کی حرمت کو پامال کریں گے اور نہ ہی ہمارے سبب کوئی حرم خدا کی حرمت کو پامال کر سکے گا۔ وَلَئِنْ اُقْتَلْ عَلَى تِلٍّ أَعْفَرْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اُقْتَلَ بِهَا، ریت کے سرخ صحرا میں قتل ہو جانا حسین ابن علی کو حرم خدا میں قتل ہو جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کلمات سے امام علیہ السلام ابن زبیر کو اس بات پہ تاکید کر رہے تھے کہ خانہ خدا کی حرمت کو کبھی پامال نہ کرنا، اگر تمہیں بھی موت کا ڈر پڑے تو خانہ خدا کو چھوڑ دینا۔ دوسری جو چیز امام علیہ السلام اور ابن زبیر کے مکالمے سے سمجھ آتی ہے اور امام علیہ السلام نے اس کے اوپر تاکید کی وہ یہ تھی کہ ابن زبیر اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگرچہ ابن زبیر ظاہری طور پر مجھے یہ کہتا ہے یعنی امام کو کہ میں حرم کے کبوتروں کی طرح ایک کبوتر بن کے حرم ہی میں رکا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زبیر کو اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ حسین مکہ سے عراق چلا جائے۔ پس خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو مشورے امام علیہ السلام کو دیے ان میں کسی قسم کا کوئی خلوص نہ تھا، اور تاریخی شواہد اس بات کے اوپر واضح دلالت کرتے ہیں، اور نہ ہی امام پہ عبداللہ بن زبیر کے مشوروں کا کوئی اثر ہوا، کیونکہ امام علیہ السلام ان مشوروں کی حقیقت کو جانتے تھے۔ اسی سلسلے کی اگلی گفتگو کو مزید اپنے مومنین کی خدمت میں اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔